اختیار ولی صاحب، یہ اب آپ نے گفتگو دونوں کی سنی، رائے بھی جانی، اب آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا میاں صاحب اس وقت پارٹی کے اوپر اپنی گرفت نہیں رکھتے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صدر وہ بن جائیں گے تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا وہ حکومت سے لا تعلقی اختیار کر لیں گے اور ایک بالکل پولیٹیکل ڈائمنشن الگ ہوگی پی ایم ایل این کی، یا پھر وہ ابھی کی طرح پارٹی کو دیکھیں گے بھی، حکومت کے معاملات بھی دیکھیں گے؟ کیا رول میں تبدیلی کیا آئے گی ان کے؟ تھینک یو ویری مچ سمینہ. میرا مسلم لیگ نون سے تقریباً 34 سال کا تعلق ہے. میں اسٹوڈنٹ لائف سے مسلم لیگ نون سے ہی وابستہ ہوں. نواز شریف کے کارکن ہونے پہ ہم کو فخر ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا. آپ کے دونوں جو پینلسٹ بیٹھے ہیں یہ بڑے زیرک ہیں اور بڑا اچھا بولتے ہیں اور ان کے پاس بڑی نالج بھی ہے. 1997 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت بنی تھی تب بھی انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ پارٹی کے عہدوں کو علیحدہ رکھیں اور حکومتی عہدوں کو علیحدہ رکھیں تاکہ ایک طرف حکومت چلتی رہے، دوسری طرف پارٹی کے تنظیمی معاملات جو ہیں وہ ڈورمنٹ میں پارٹی نہ جائے، کارکن کو بھی متحرک رکھا جائے. پھر 2013 میں جب ہماری حکومت بنی تھی پھر بھی ہم نے اسی طرح ہی ہم نے پالیسی بنائی تھی. اب اگر میں آپ کو گزشتہ کوئی 2017 میں لے جاؤں تو 2017 میں جب میاں نواز شریف پر پابندیاں، تعزیریں اور قدغن لگا دیے گئے تھے، وہ پاناما بینچ اور اس وقت کی جو کورٹ تھی جو مخصوص ایک لاڈلے کو لانے کے لیے پھر نواز شریف جیسے کھلاڑی کو باہر نکالا گیا، ان کو نااہل کیا گیا، یہاں تک کہ کوئی بھی پبلک عہدہ وہ نہیں رکھ سکتے، پارٹی کی صدارت بھی ان کو چھوڑنی پڑی. میاں نواز شریف کو ساری پارٹی نے مل کر پارٹی کی صدارت سونپی اور جس دن ان کا عہد تھا تو میں اس میں موجود تھا اور میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، یہ ان کے الفاظ تھے کہ پارٹی کی یہ صدارت میرے پاس اپنی جماعت کی اور میرے قائد کی اور میرے کارکنوں کی امانت ہے. جس دن یہ تعزیریں ختم ہو جائیں گی، جس دن یہ قدغنیں ختم ہو جائیں گی، میاں نواز شریف ہمیں یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ دوبارہ اہل ہوں گے، وہ پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھالیں گے. تو 2017 سے لے کر آج 2024 ہے تو سمجھ لیں کہ 18 19 20 21 22 23 24 آج 7 سال بعد میاں نواز شریف دوبارہ اپنی پارٹی کو سنبھالنے جا رہے ہیں. اس کی قیادت، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک طرف میاں شہباز شریف صاحب وہ اپنے حکومتی کام جو جس مشن پر وہ بیٹھے ہیں، جس سٹیئرنگ ویل پر وہ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کی ریوائیول کرنی ہے. پاکستان کتنے نازک حالات سے گزر رہا، آپ نے دیکھا کہ جب یہ لاڈلے کی حکومت ختم ہوئی تھی 2022 میں اپریل میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اب دیوالیہ ہوگا، پاکستان اب صومالیہ بنے گا، پاکستان اب سری لنکا بنے گا، خاکم بدہن یہ ملک اب 3 ٹکڑے ہو جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا. ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیک سارے ہم نے داؤ پر لگا دیے اور اس کے بعد ہم نے کم از کم ٹھیک ہے پولیٹیکل نقصان کیا لیکن ملک کو بچا لیا، ڈیفالٹ سے بچا لیا. نہیں ویسے ایک بات بتائیں اختیار ولی خان صاحب، آپ لوگوں نے ملک کو بچایا تو پھر تو آپ کو سیاسی فائدہ ہونا چاہیے تھا. لوگوں کو تو آپ کو بھر بھر کے ڈبے ووٹ ڈالنے چاہیے تھے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو نقصان ہوتا. لوگوں کو تو آپ کے گرد جھومنا چاہیے تھا کہ آپ نے ملک بچا لیا. یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے ملک بھی بچا لیا لیکن آپ لوگوں کو لوگوں نے ریجیکٹ بھی کر دیا 8 فروری میں؟ میں آپ کو پھر 2 سال پیچھے لے کے جاؤں گا. جب انہوں نے کہا تھا تو آپ نے سنا ہوگا، شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ آپ سن لیں، پڑھ لیں، نکال لیں، پرویز الہی کی دیکھ لیں، آپ اسد عمر کی دیکھ لیں، آپ عمران کی دیکھ لیں کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں، یہ لوگ سروائیو نہیں کر سکیں گے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے پولیٹیکل سٹیکس داؤ پر لگائے. ایک چیز ہم مانتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کے پاس بیانیہ گڑنا 4.25 سال، مطلب اگر آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کو کچھ نہیں ہے آپ اچھے بیانیوں سے کام چلاؤ. عمران خان یا بانی پی ٹی آئی نے 4.25 سال بیانیوں سے ملک کو چلایا اور آج تک وہ صرف بیانیوں سے ہی چل رہے ہیں. آپ کے ملک میں اسماعیل صاحب ہوں یا محمد زبیر صاحب ہوں، یہ تو آپ کے لوگ ہیں اور یہ تو دونوں کہہ رہے ہیں کہ جب ایک سیکنڈ صرف سر ضمنی سوال آپ سے ہی ہے کہ یہ لوگ تو دونوں یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کی اکانومی کے یعنی لوگ تھے بیسیکلی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت گئی تو ملک کی معیشت بڑی بہتر حالت میں تھی. آپ مفتاح اسماعیل کو سن لیں، محمد زبیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو جی مفتاح اسماعیل کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ تب جا کر آئی ہے جب ان کو اسحاق ڈار نے ریپلیس کیا.
उससे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी थी। उनके पर्सनल, उनका वेंडेटा है, उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, उनके बयानात जो हैं वो हकायक पर मबनी नहीं है, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे खिलाफ बयानिए गढ़े गए, इस मुल्क के खिलाफ बयानिए गढ़े गए, और उन बयानियों से सिर्फ मुल्क का ही नुकसान हुआ। ठीक है, हमने भी नुकसान उठाया। अब वक्त आ गया है कि एक तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आप देख रहे हैं कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज था वो 32,000 पॉइंट पे पीटीआई छोड़कर गई थी, आज 71,000 पॉइंट पे वो उसको क्रॉस कर गई है। आपका मुल्क, हमारा मुल्क पाकिस्तान अब चल पड़ा है। इख्तियार तो वली एक तरफ जो बिजली के क्राइसिस हैं उसको भी आपने रिकवर करना है, जो आपके गैस के क्राइसिस हैं उसको भी रिकवर करना है। जी सर, अगर मैं एक जुमला बोलता हूं, आज ईरान आ रहा है, आपके पास 10-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके बाद सऊदीया आ रहा है, इसके बाद चाइना आ रहा है, आपका मुल्क एक इन्वेस्टमेंट हब बनता जा रहा है। तो उसके लिए एक कुल वक्ती जो ऐसा वजीर आजम चाहिए जिस पे पार्टी के उमूर चलाने का उस पे वो बोझ ना हो, क्योंकि पार्टी चलाना एक अलग काम है, हुकूमती उमूर संभालना, निपटाना, ये एक अलग और बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इख्तियार वली साहब, आपने जो कहा, अल्लाह करे इससे भी डबल इन्वेस्टमेंट आए और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएं, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन मुझे आप ये बताएं, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे सुनने में आता है कि मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात हैं, मुस्लिम लीग नून में ये इख्तलाफात हैं, ये क्या खबरें हैं, कुछ सच्चाई है या सिर्फ अफवाही हैं? और अगर अफवाही हैं तो फिर मुस्लिम लीग के अपने बंदे, चले मान लिया मिफ्ता इस्माइल साहब को छोड़ दें, शाहिद हक्कान अब्बासी को छोड़ दें, उनका एजेंडा है, वो अपनी जमात बनाना चाहते हैं, भला भला भला, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब जो आज राना सनाउल्लाह साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, साद रफीक साहब, ये जो इस जैसे लोग हैं वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, साद रफीक ने कोई नेगेटिव बात नहीं की है, राना सनाउल्लाह साहब ने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की है। हाँ, जावेद लतीफ़ साहब ने बात की है, वो ठीक है, ज़रा थोड़े से हार्ड लाइनर हैं, हमारी जमात के हम एक जैसे बैचमेट हैं, हम स्टूडेंट फेडरेशन से और यूथ विंग में हमने एक साथ काम किया है जमात के लिए, लेकिन उनके इखलास में, उनकी मोहब्बत में और पार्टी के साथ कमिटमेंट में उस पर कोई शक नहीं है। और ये हल्की पुल्की जो थोड़ी बहुत इख्तलाफ, ये मामलात ये होते रहते हैं, ये चलते रहे, ये हल्की पुल्की मौसीकी है, ये होती रहेगी, ये कब नहीं हुई, कौन सी जमात में नहीं है। अच्छा इख्तियार साहब, अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि मुल्क चल पड़ा है, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज भी आसमान को छू रही है, तो बड़ा बेहतर हो रहा है मईशत के लिए सारा माहौल। तो अगर ये सब हो रहा है आपके पास, अभी आसमान को छूना है। अच्छा, चलिए अल्लाह करे, आमीन, दुआ है हमारी, बिल्कुल। 2/3 मेजॉरिटी भी आपके पास है, मईशत भी चल पड़ी है, अदलिया भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है, मीडिया भी ऑलमोस्ट आपके साथ ही है। तो ये सब करते हुए होने के बावजूद भी बार बार आप लोगों को ये कमी क्यों महसूस होती है कि पीटीआई से मुज़ाकरात कर लें? बार बार आपके कोई ना कोई रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने अब ये बात कर दी कि जी पीटीआई से बात करनी है, हमसे बात कर लें, वो हमसे क्यों नहीं बात करते? ये बात करने की ज़रूरत क्यों है आप लोगों को उनसे? देखें, ये इसमें कोई कबाहत नहीं है। पॉलिटिकल हार्मनी के लिए आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई थी तो सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे पहुँचे थे। आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ही थे जिन्होंने कहा था कि इलेक्शन पोस्टपोन अगर आप करना चाहें तो हम आपका साथ देते हैं। आपने फिर देखा कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने 2013 में, तो वो इमरान खान के पास उनके घर बनी गाला चल के गए थे। हमारी तो रिवायत ये है, हमारी तरबियत ये है, हमारी सोच ये है कि इलेक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद फिर आपको पूरे मुल्क की तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना। बदकिस्मती से इसमें एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर पीटीआई भी आ गई, जिनको पार्लिमानी सियासत में आए हुए भी मेरे ख्याल में कोई 10 साल हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए। उनको पॉलिटिकल पार्टी वो अभी बने नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, they are unable to behave. Imran is totally unable to behave like a political leader and power. तो इन लोगों के साथ हम तो जब वली साहब जेल में किस तरह से बिहेवियर चाहते हैं आप उनका, ये भी वजाहत फरमा दीजिए। जरा सुन लेना। नहीं, मैं बता देता हूँ। जब 2018 में इनकी हुकूमत बनी तो आपको पता था कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ।
مریم نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بدلے لے لیے نا آپ لوگوں نے, پورے ہو گئے, اس سے آگے چلے نا. آپ نے واپس جیل میں ڈال دیا ان کو بھی, لیڈر میں ڈال دیے سارے. سمینہ پاشا سر اب اس سے آگے چلے نا. اب بات مذاکرات کی بات تو آپ لوگ کر رہے ہیں نا, تو میں تو یہ پوچھوں گی آپ سے میاں صاحب آ جاؤ, مطلب کوئی سر وہ مذاق فرما دے نا, تو آپ سوال کر لیں تو پھر اس کا جواب سن لیا کرے. دوسرا آپ 3 لوگ ہیں, میں اکیلا ہوں, تو ذرا تھوڑا سا مجھے, سر آپ کو میں وقت پورا دے رہی ہوں بات کرنے کا, زیادتی نہ کریں. 2018 میں جب ان کی حکومت بنی تو وہ تمام مظالم کے باوجود میاں شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ان کو میثاق معیشت کی, چارٹر آف اکانومی کا آفر کیا تھا. آج بھی ہم وہی جذبہ رکھتے ہیں. آج عرفان صدیقی نے کہا کہ آؤ مل کر چلتے ہیں پاکستان کی خاطر. آپ جلوس کرتے ہو کرو, آپ نے جلسہ کرنا ہے کرو, ریلی نکالو, جو بھی کہاں ایسا ہو رہا ہے. اتنے بندے آج ان کے پکڑے ہیں جلسے جلوس میں, ریلیوں میں. ابھی ان کے ورکر سارے لاہور میں, تو آپ لوگوں نے پولیس اسٹیٹ بنا دیا انہیں. مجھے یہ بتائیے, اچھا اگر میں آپ کی بات کو درست مان لوں تو چلے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, تو جہاں پہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے, 4 کروڑ کی آبادی ہے, کیا وہاں پہ کوئی 4 لاکھ لوگ نکلے ہیں؟ کیا وہاں پہ ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہے, 4 لاکھ لوگ نکلے ہیں؟ 40,000 لوگ نکلے, آپ نے دیکھیں. تو جہاں پابندی نہیں ہے, جہاں پہ ان کی حکومت ہے, وہاں لوگ نہیں. تو پنجاب میں اگر آپ نے میری رائے پوچھی ہے نا, میری ذاتی رائے میں وہاں 4 لاکھ 4 کروڑ بھی نکل آئے نا, پھر بھی وہ اثر نہیں بنے گا. اس کی وجہ یہ کہ وہاں ان کی اپنی حکومت ہے. اصل بات یہی ہے, مؤثر احتجاج کا امپیکٹ تبھی ہوگا جب پنجاب میں لوگ نکلیں گے. میں یہ بات نہیں کری کہ لوگ کتنے نکلیں یا نہیں نکلے. آپ نے جو سر بات کی ہے نا کہ آپ کی طرف سے فری ہینڈ دیا گیا, میں اس کے اوپر کہہ رہی ہوں, چاہے ان کے 4 نکلیں یا 40 نکلیں, آپ تو فری ہینڈ دیں نا, آپ تو پکڑ لیتے بندے. دیکھیں فری ہینڈ جو ہے نا, ہم نے تو ان کو اتنا فری ہینڈ دیا تھا جب یہ آ رہے تھے ڈی چوک میں, تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے فلانے اسٹیڈیم تک آنا ہے, فلاں چوک تک آئیں گے, اور ہوتے ہوتے یہ لوگ پھر پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچ گئے. انہوں نے پی ٹی وی پہ بھی قبضہ کر لیا. 25 مئی کو 2022 کو جب یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے پورے بلو ایریا کو آگ لگا دی تھی, سارا گرین بیلٹ انہوں نے جلا دیا تھا. لیکن وہ جو ٹاکس کی آپ سر آفر کرتے ہیں وہ ایکشن لیس ہے. مطلب اگر آپ نے ٹاکس کی آفر کرنی ہے تو ظاہر ہے جن کے ساتھ ٹاکس کرنی ہے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, تو جیل میں, اور وہ بھی جس طرح کے شام ٹرائل ہوئے ہیں, ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کہتے تو ضرور ہیں, لیکن اس پہ جب تک آپ ایکشن نہیں کریں گے, جب تک پابند سلاسل لوگ باہر نہیں آئیں گے, تو پھر آپ کیسے بات کریں گے؟ آپ جو بات دیکھیے, آپ بات کر رہے ہیں جیسے نارملی کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے. اب خان صاحب بنی گالا میں تو نہیں ہے, ہی از ان اڈیالہ جیل, تو ہاؤ ڈو یو سی, جانا تو ظاہر ہے کسی حکومتی بندے کو پڑے گا نا چاہیے ان سے بات کرنے کے لیے, اور ظاہر پری کنڈیشنز یا ماحول بھی آپ لوگوں نے بنانا ہے. اب یہ ہے کہ 2018 2024 2013 میں کیا ہوا وہ تو اب ہم تو بات کریں آج کے آگے سے مستقبل میں, کیونکہ آپ حکومت میں ہیں, وفاق اور پنجاب آپ کے پاس ہے, آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. اس بات پہ جو ہے کنفیوژن نظر آتی ہے, کوئی جو حکومت ہے وہ اس میں کلیئرٹی نہیں لا پا رہی ہے.